اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جتنی بھی عبادات اللہ کے حکم سے عطا فرمائی ہیں، ان عبادات میں انسانوں کا نفع ہی نفع ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کا فریضہ بجا لانا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس فریضے کے اندر اللہ نے کیا حکمت چھپا رکھی ہے۔ دنیا میں انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی کام دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کیوں کریں گے، کیا فائدہ ملے گا۔ دنیا میں جب پہلے بیل گاڑیاں چلتی تھیں، پہلے جانور تھے، پھر بیل گاڑیاں بنی، پھر سائیکل بنی، پھر بائک ہوئی، پھر کار ہوئی، پھر ہیلی کاپٹر، پھر پلین، الگ الگ طریقے سے ترقی ہوتی گئی۔ لیکن جب انسان کو پتہ چلا کہ اس میں تو جسمانی صحت خراب ہو رہی ہے، تو پھر ریٹرن کہاں آ گئے؟ پھر سائیکل پر آ گئے کہ اب آدمی جو ہے کھاتا پیتا ہے، گھومتا ہے، لیکن اس کے باوجود شام کو یا صبح کو سائیکل چلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسمانی ورزش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بہت ساری عبادتیں ایسی دی ہیں جس کے اندر انسانوں کا نفع ہی نفع ہے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا تو بہت ہی زیادہ نفع ہے۔ لیکن کسی بھی عبادت کو اس لیے کرنا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اس کے بجائے اس لیے اس عبادت کو کرنا تاکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طریقے سے اگر کریں گے اور اس نیت سے کریں گے تو اللہ کا حکم پورا کر کے اللہ راضی بھی ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے گی، اور دنیاوی فائدہ اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ تو ملنے ہی والے ہیں۔ تو نیت کا صحیح کرنا، نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دوسری آیت پڑھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری یہ زندگی، موت و حیات، اور یہ تمہارا خون، یہ ساری چیزیں مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں، نہ تمہاری نماز کی، نہ کسی چیز کی مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ کے یہاں تو کیا چلے گا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، کس دل کی فیلنگ کے ساتھ، احساس کے ساتھ تم عبادت کر رہے ہو۔ اب میں جس چیز کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں اگر یوں کہوں کہ بھائی نماز پڑھو، نماز کے اتنے فضائل ہیں، اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر رہے تھے، اس موقع پر بھی نبی نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، پھر ایک حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین، فمن ہدمها ہدم الدین۔ پھر بھی ہم انسان ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا اثر جلدی ہوتا نہیں ہے، تو اب کیسے سمجھانا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ہی لکڑی سے سب کو بھگانا نہیں ہے، تو چلو دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان چاہتا ہے اس میں ملے گا کیا۔ چلو نا، تو دنیا کی بات کرتا ہوں کہ نماز اور جدید سائنس کیا کہتا ہے، اس پر تو تمہیں پتہ چلے گا، مجھے پتہ چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بولتا ہوں، میں جب بولتا ہوں، جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ وضو کے کیا فائدے ہیں،
تو وضو کے فائدوں میں کہا تھا کہ کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا ہمیں پاگل پنے سے دور کر دیتا ہے۔ سجدہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہاتھ دھونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو خود مجھے بھی ایسا ہو رہا تھا، جب میں گردن کا مسح کر رہا ہوں، کانوں کا مسح کر رہا ہوں، تو جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، کیونکہ ہم جو ہیں دنیا کی طلب میں ہیں، تو فوراً وہ ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہاں برابر اچھی طرح مسح کروں تاکہ پاگل تو نہ ہو جاؤں، اچھی طرح گردن کا مسح کروں تاکہ سب رگیں کھل جاوے۔ تو آج جو ہے میں آپ کے سامنے نماز اور نماز کی سائنس کیا کہتی ہیں اس بارے میں پہلے ہی بات یہ طے کر لینی ہے، اور میں نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس طریقے پر پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہم کو بتایا۔ سائنس تو بات کی بات ہے، اب ان کو سمجھ میں آتا ہے تو کہتے ہیں، بعد میں ریسرچ ہوئی کہ اب تو ایسا ہے ویسا ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ تو عبادت کے طور پر اس کو انجام دیتے ہیں، لیکن خفیہ طریقے سے اس کے اندر ورزش بھی شامل ہے، کثرت بھی شامل ہے۔ اور میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، اتنی بڑی لمبی اس کی جو ہے اتنے ورق کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ ایک آدھ گھنٹہ چاہیے اس کے لیے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو بہت چوس کر اس کا جوس نکال کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ماہر شخص اپنے یورپ کے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک انگریز نے مجھے دیکھا۔ میں پہلی چیز بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں نے شروع میں بتا دیا، اب اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ ایک یورپ کے سفر نامے میں ایک ماہر شخص لکھتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے تو ایک انگریز نے دیکھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، تو فوراً اس نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ابھی ابھی میں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص قیام کرتا ہے یعنی سیدھا کھڑا رہتا ہے اور رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، کتاب جو لکھ رہا ہے وہ تو غیر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو سیدھا کھڑا رہتا ہے، ہماری زبان میں قیام کہتے ہیں، اور جو رکوع کرتا ہے اور جو سجدے کرتا ہے، میں نے اپنی کتاب میں سب سے بہترین ورزش اگر دنیا میں ہے تو میں نے ابھی ابھی یہ بات لکھی ہے کہ یہی ورزش ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میری کتاب میں سے پڑھ کر یہ پریکٹس کر رہے ہو اور اپنے جسم کو صحت یاب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1446 سال پہلے کہا تھا کہ نماز پڑھنی ہے۔ معراج کا سب سے بہترین تحفہ کیا دیا تھا؟ 50 نماز دی تھی، اور 50 کے بدلے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی ہیں۔ اب وہی حال دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ آج لوگ الگ الگ طریقے کے بیمار ہیں، دل کے بیمار ہیں، دماغ کے بیمار ہیں، نفسیاتی بیمار ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے ہر چیز کے اندر، لیکن آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نماز کے اندر اللہ نے کتنی سائنس چھپا کر رکھی ہے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں تو اب ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی سننے والے ہیں۔ خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق ایسے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دوربین لگا کر اور الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو کھوپڑی میں اترتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے ہاں واقعتاً اسلام میں یہ خوبی ہے۔ ہم پہلے ہی سے کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتی ہیں۔ ایک ماہر فزیشین نے اپنے اعصاب اور جوڑوں کا علاج صرف نماز کے ذریعے سے کیا، اور وہ خود ڈاکٹر تھے، فزیشین تھے، تو اس نے خود کہا اس کے بعد جو بھی شخص میرے پاس علاج کے لیے آتا اور کہتا کہ اعصاب میں کمزوری ہے، نفسیاتی بیمار ہوں، اور جو ہے دماغ برابر رہتا نہیں ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں، تو اس کا علاج یہ بتایا کہ آپ جو ہے نماز بھی پڑھتے رہیں۔ جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کو یہ پابندی کرتے تھے کہ جو ہے یہ تائید کرتے تھے کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ دل کے مرض کا علاج کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک شخص پڑوس ملک کا تھا، دنیا بھر کے اندر اس نے بہت علاج کرانے کے بعد وہ شخص جو ہے آسٹریلیا گیا، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ مجھے دوا کراتے کراتے تھک گیا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے صحت نہیں ہوئی، تندرستی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو
میرے یہاں 8 دن ٹھہرنا ہے اور 8 دن میں جو ورزش بتاؤں اس کو میری نگرانی میں کرنا ہے۔ اب آپ قربان جائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر کیا ورزش بتائی؟ کوئی نئی ورزش نہیں، قیام، رکوع اور سجدہ۔ تو جب یہ پریکٹس ہو رہی تھی اور ان کی نگرانی میں پہلا ہی دن تھا، اور جب دوسرے وقت ہمیں کرنے کو کہا تو وہ ڈاکٹر کہنے لگے آپ کو کیسے اتنا جلدی یہ ورزش کرنا آ گیا، حالانکہ ابھی تو پہلا دن ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہماری نماز جو پڑھتے ہیں اس طرح کی ورزش ہے، اس میں کون سی داڑھ مارنے والی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ 5 ٹائم ایسی نماز پڑھتے ہیں، پھر تو جو ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی اور دل کی بیماری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ کئی سالوں تک ہم مسلمان بھی جو ہیں لوگوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس الگ الگ اپنی بیماریاں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ نماز کی پابندی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے روکتی ہے۔ ایک پڑوس ملک کے ڈاکٹر ماجد زمان عثمانی یورپ میں فزیو تھراپی کے لیے ڈگری حاصل کرنے کے لیے گئے۔ یہ بھی دیکھو عجیب معاملہ ہے، یعنی اس میں جیسے یہاں پر میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ڈابل سے فارغ ہوا ہوں، اب ذرا دیوبند کی سند لے کر آ جاؤں تاکہ وہاں پر اور ویلیو بڑھ جائے، پھر چاہتا ہوں کہ سہارنپور چلا جاؤں، پھر چاہتا ہوں کہ مدینہ سے ایک ڈگری لے کر آ جاؤں۔ تو یہ فزیو تھراپی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو ہے یورپ گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں پر اعلیٰ ڈگری کی جو سب سے ورزش بتائی گئی تھی اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، نماز کے جو طور و طریق ہوتے ہیں وہی طور و طریق سکھائے گئے تھے، اور وہ طور و طریق سکھانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ اعلیٰ ڈگری آپ کی ہے۔ یعنی کیا مطلب میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ لوگ جو ہیں نماز کو فالو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے طور پر نہیں، ورزش کے طور پر کر رہے ہیں۔ اور ہم جو ہیں اللہ نے ہم کو حکم دیا، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اشارتاً، کنایتاً اور واضح طور پر 700 یا 800 مرتبہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، کم از کم 700 یا 800 مرتبہ۔ اب آپ خود بتائیے، اللہ نے ہمارے لیے بھلا ہی سوچا ہے تبھی تو نماز کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ اچھا چلو، نماز سے ہمیں کیا کیا شفا ہوتی ہے وہ ایک لسٹ میں نے بنائی ہے، وہ آپ سنیے۔ نماز پڑھنے سے سب سے پہلے ہمارا دماغی جو مرض ہوتا ہے، دماغ کی جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس میں شفا عطا فرماتے ہیں، اور یہ سائنس کہتا ہے۔ دوسرا، اعصابی بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ نفسیاتی مریض، بہت سی مرتبہ آدمی بس یوں بیٹھے بیٹھے گم جاتا ہے، کیا ہوا، کھوئی گیوں، کھوپڑی غائب، کہتے ہیں نفسیاتی بیمار ہے، کچھ بھی بس بیٹھا ہوا یوں ہی کبھی اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور تو یہ کہ نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بے سکونی اور ڈپریشن کا شکار ہو، وہ نماز پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈپریشن اور ٹینشن جو ہوتی ہے اللہ اس سے دور رکھتے ہیں۔ دل کے مرض جو بنتے ہیں، دل کی بیماریاں بنتی ہیں، اللہ اس سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ جوڑوں کا درد، پیروں کا درد، جتنے جوائنٹ ہیں اس میں جو بھی درد اٹھتا ہے، آپ کہیں گے دیکھو یہ تو سب سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی سے ہماری حفاظت کے لیے سارا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ جوڑوں میں درد ہو، آج کس کو جوڑوں میں درد نہیں، ہر ایک کو درد ہیں، لیکن کیا تکلیف ہے کہ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں صحیح معنوں میں، اس لیے۔ پھر لکھا ہے 7واں فائدہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ جو بنتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے سے جو بیماری بنتی ہے، اس بیماری سے اللہ، اگر ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ ہمارے شفا عطا فرماتے ہیں۔ معدے کی جو بیماری ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے معدے کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر والے جو ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی، اور میں نے بتایا تھا وضو کے اندر کہ جو ہے صحیح معنوں میں جو شخص پیروں کو دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پیروں کے دھونے کی وجہ سے شوگر کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے آنکھ اور گلے کی جو بیماری ہوتی ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کیا بتائیں، جتنی بات بتاؤں گا اتنی کم ہے۔ ایک مشہور امریکن ڈاکٹر پروفیسر برتھم جوزف نام ہے اس کا، وہ لکھتے ہیں کہ نماز ایک مکمل ورزش ہے۔ میں پہلے ہی سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ورزش کے طور پر عبادت
نہیں کرتے ہیں، یہ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں. ہم لوگ تو حکم الہی اور اپنا عملی طریقہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہی کرتے ہیں، اور یہی ہماری نیت ہیں اور یہی نیت ہونی چاہیے. یہ تو اس کے سائڈ اور الگ فائدے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مل جاتے ہیں. یہ مشہور ڈاکٹر جو ہیں برتھم جوزف کہتے ہیں نماز مکمل ورزش ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ورزش موجودہ زمانے کی مشین اور نفسیاتی جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ابھی ترتیب دی ہے، ایسا لگتا ہے. اور یہ لوگ جو بڑے ہوتے ہیں کئی وقت گزار کر ایسی بات کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد لکھا ہے، اور یہ میں ساری بات جو کہہ رہا ہوں محمد طارق جغتائی کر کے ہیں حکیم صاحب، ان کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور کچھ مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی کتابوں سے میں نے اٹھایا ہے. اب دیکھو میں نے کچھ نماز کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ہم اپنے نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ دل کی بیماری کو، جیسے میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو دیکھو یہ اٹھ رہا ہے اور یہ بھی اٹھ رہا ہے، ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہاں سے یہ الگ ہو رہا ہے. یوں نارمل حالت میں اس طرح رہتا ہے. جب یہ اٹھتا ہے اس موقع پر یہ ورزش ہوتی ہے کہ یہ الگ ہو رہا ہے، یہ الگ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہلکی ورزش ہوتی ہے. اور تکبیرہ تحریمہ کہنے کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ اکبر کہنے کے لیے کرتے ہیں تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کی بیماری ہم کو نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باغ، یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ باغ اور یہ باغ، اس کی ورزش ہوتی ہے. یہ اس کی وجہ سے دل کی رگیں کھلتی ہیں اور دل کی بیماریاں نہیں ہوتی. اور ایک دوسری چیز بتا رہا ہوں، اس پر توجہ دینا. بہت سے لوگ بہت جب صوفی بن جاتے ہیں یا پھر بہت اللہ کا خیال آ جاتا ہے تو پھر ایک دم صوفی میں اس طرح کرتے ہیں. آپ میری طرف دیکھنا، اللہ اکبر، بہت ایک دم جیسے بہت بڑے اللہ والے بن گئے. اللہ والے بننا ہے، لیکن لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت گردن جھکانی نہیں ہے، گردن جھکانی نہیں ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی تب جا کر میری بھی عقل کھلی کہ اوہ کتنی لمبی بات کہی. جو شخص تکبیر تحریمہ کہتے وقت گردن کو جھکاتا ہے اس کو لقوے کا خطرہ ہے، اور جو نہیں جھکاتا ہے اللہ اس کی گردن کی رگ کھول دیتا ہے. اور اس موقع پر تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ پٹھے اور بازو یہ ساری چیزیں کھل رہی ہے جس کی وجہ سے دل کی رگیں کھلتی ہیں. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس موقع پر گردن کو نہیں جھکانا ہے، گردن کو جھکانا نہیں ہے، جس کی وجہ سے فالج اور لقوے سے اللہ ہماری حفاظت فرماتا. دیکھو ایک عمل ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور جو ہے ہم کو تو نبی کی سنت کو سمجھ کر کرنا ہے. اور اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک تو لقوہ نہیں لگتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے. دل کی بیماری کا لقوے کی بیماری کا ایک بہترین اور علاج ہے. جب یہاں سے نکلے پھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہاں پر ہاتھ باندھ رہے ہیں. تو جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جمڑے ہاتھ کے اندر ایک رے اور شعاع نکلتی ہیں. ایک ہوتی ہے پوزیٹیو، یعنی یہ اچھی شعاعیں ہیں یہاں سے جمڑے ہاتھ سے نکلتی. اس لیے اسلام نے کیا حکم دیا کہ جو بھی کرنا ہے اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا. اور جو جیسے چپل اٹھانا ہے، کوڑا اٹھانا ہے، کچرا اٹھانا ہے تو کون سے ہاتھ سے اٹھانا ہے؟ بائیں ہاتھ سے اٹھانا ہے. تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے. اب لکھا ہے کہ یہ ہاتھ جب ہم باندھتے ہیں، عورت لوگ یہاں باندھتے ہیں، مرد یہاں باندھتے ہیں، تو یہاں جب باندھتے ہیں تو اس ہاتھ سے بھی ایک شعاع نکلتی ہے، ایک نور نکلتا ہے، اور واقعتاً نکلتا ہے. یہ اسلامی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے قبر میں نور پیدا ہوتا ہے تو آپ سوچیں گے کون سا نور، مرے گے اس کے بعد پتہ چلے. یہ تو میں سائنسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً نکلتا ہے یہاں سے. اور اس ہاتھ سے بھی ایک نیگیٹو اور ایک پوزیٹیو نکلتا ہے، یہاں سے پوزیٹیو یہاں سے نیگیٹو نکلتا ہے. دونوں شعاعیں جب میچ ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے جسم میں ایک انرجی پیدا کرتی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ایک شعاع اگر یہاں سے نکلے تو یوں ہی چلی جائے گی، اور یہاں سے نکلے گی تو یوں ہی چلی جائے گی. نیگیٹو اور پوزیٹیو جب جمع ہوگے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی؟ انرجی
उत्पन्न होगी और वो जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा करेगी। क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ समझ में ना आवे तो यूँ समझो कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, के हाथ बांधना है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसमें क्या फ़ायदे क्या नहीं फ़ायदे ये अल्लाह जाने, अल्लाह हमें हिदायत देगा और अल्लाह हमें शिफा देगा। लेकिन ये समझने के लिए है कि अल्लाह ने जो है ये चीज़ रखी है, इसके अंदर से शुआ निकलती है जिसकी वजह से लकवे से हमारी हिफाजत होती है। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद रुकू और सजदे तक पहुँचाता हूँ। उसके बीच में एक तरतीब इस्लाम की देखो। हम जब सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले फजर का हुक्म दिया गया। फजर में कितनी रकात हमको दी है? 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत है। पहले 2 रकात सुन्नत पढ़नी है, 2 रकात फ़र्ज़, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं दी है। फजर में बस इतना ही है, लेकिन तिवाले मुफस्सल है, यानी कम से कम 10-12 मिनट की नमाज होती है। ज़्यादा तो कितनी भी लंबी पढ़े, लेकिन उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि बंदा सोया हुआ था और उसके जिस्म के सब पुर्जे जो हैं वो ढीले ढाले थे। अब वर्जिश की ज़रूरत है। अल्लाह ने पहले हमारा हाथ मुंह पैर धुलवाए और उसके बाद कहा कि चलो वर्जिश करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। फजर में 4 रकात दी। अब जो है काम धंधे में लग गए और उसके बाद जो है कारोबार में थे, सब चीज़ में थे। लिखा है ज़ोहर के वक्त में, ये पॉइंट की बात सुनो आप, ज़वाल का वक्त जब होता है, हमारे बड़े कहते हैं दोपहर के वक्त में बाहर नहीं निकलना है। अक्सर हमको रोकते थे, दोपहर नहीं निकलवानू, 12 वागे पछी तो बिल्कुल नहीं निकलवानू। क्या मतलब है? ज़वाले आफ्ताब, जब सूरज ढलता है उस मौके पर लिखा है ज़मीन 2 तरह से घूमती है, ज़मीन की गर्दिश 2 तरह से होती है। तो ये ज़वाले आफ्ताब जिस वक्त होता है, यानी सूरज ढलना शुरू होता है, ज़मीन एक जहरीली गैस निकालती है, एक गैस निकालती है जो हमारे जिस्म को टच हो जाती है। अगर जो शख्स ये नमाज वाली वर्जिश ज़ोहर के वक्त न करे, इसलिए ज़ोहर में कितनी रकात दी हमको? 4 रकात पहले सुन्नत, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़, उसके बाद 2 और 2, 12 रकात टोटल दी हैं, जितनी पढ़ना है। यानी काम करने के बाद जो है हम थके हारे हैं, खाए हुए हैं, उसके बाद जो है जिस्म को ज़रूरत है वर्जिश की। तो जिम जाने के बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर वर्जिश अल्लाह ताला खुद ब खुद अपने ऊपर फ़र्ज़ करके ये बता रहे हैं कि जो है अपने जिस्म को सेहतमंद बनाना है तो जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो। तो ये फ़ायदा है कि एक जो है हमारे ऊपर जो जहरीली गैस थी उससे भी अल्लाह ने हिफाजत कर दी, और उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली तो उसमें ये फ़ायदा हो गया। अब असर की नमाज़ है, असर की नमाज में अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों को जब मैं पूछता हूँ કેવું છે આ હન થાય ને એટલે આ બધું દુખવાનું ચાલુ જ થઈ જાય। हमारे यहाँ यही कहते हैं, हंस થાય એટલે આ મગરીબનો ટાઈમ થાય, અસરનો ટાઈમ થાય એટલે આ તકલીફ ચાલુ, શું થયું તો ખબર નહીં। ये शाम होती है ना, तो उसकी वजह से लिखा है कि ज़मीन की गर्दिश में जो घूमती है ज़मीन, उसमें धीमापन आ जाता है, यानी रफ्तार उसकी कम हो जाती है। और आदमी दिन भर काम करता है, उसकी वजह से जैसे ज़मीन की गर्दिश कम हुई, इंसान के अंदर थकान और जो है इज़्मिहलाल पैदा हो जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि आदमी जो है थका हारा हो जाता है। अब आप बताओ कि असर के वक्त में कितनी नमाज दी है? अजान के बाद भी कहा है कि अगर 4 रकात पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो चल जाएगा। और उसके बाद कहा 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लो, और उसके बाद कुछ भी नमाज नहीं दिए। और लिखा है कि तुम थके हारे हो, इसलिए क्या करना है, तो उस मौके पर ज़िक्रुल्लाह हमें दिया गया कि असर के बाद। इसलिए जो है हमारे यहाँ मामूल है कि फ़जर में और असर के बाद जो है हम तस्बीह पढ़ते हैं, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ते हैं। ये तो असर का हो गया। मगरिब के मौके पर लिखा हुआ है कि ख्वाजा शमशुद्दीन आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह मगरिब की नमाज़ के बारे में लिखते हैं कि जो शख्स पाबंदी से मगरिब की नमाज़ पढ़ता हो, अल्लाह ताला उसकी औलाद को नेकबख्त बनाते हैं और वो औलाद अपनी माँ बाप की खादिम बनती हैं। ये तो मैं सिर्फ नमाज के फ़ायदे ही आपको गिना रहा हूँ। उसके बाद ईशा के बारे में, ईशा में कितनी ताकत दी है? 12, कुल कितनी रकात दी है? कुल 17 रकात दी है। उसमें क्या कहा कि आदमी खाया हुआ भी है और रात को जावेगा फ़ौरन सो जावेगा, इसलिए पहले ही वर्जिश दे दी गई। और उसके बाद जो है ये वर्जिश कर लेगा, यानी नमाज पढ़ लेगा, उसकी वजह से ये होगा कि उसके जिस्म को भी तकलीफ़ नहीं होगी और वो सेहतयाब रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और लिखी है कि जो शख्स दिन भर में 45 मिनट का क़याम करे, 45 मिनट का अगर रोज़ाना क़याम करें, तो एक तो दिमाग उसका कभी भी ख़राब नहीं होगा, और अंदरूनी तौर पर आदमी आसाबी एतबार से उसके पट्टे हैं,
اور جسمانی جو قوت ہوتی ہے اس میں کمزوری نہیں آتی. اب اگر ہم نماز کا حساب لگاویں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹوٹل حساب لگاوے تو اتنا ہی بنتا ہے. اگر سنت اور فرض کو حساب لگا کر دیکھیں تو اس سے زیادہ ہو جاوے گا، لیکن 45 منٹ سے کم نہیں ہوگا. تو یہ ایک سائنسی فائدہ ہے. اب میں کہہ رہا تھا رکوع میں بہت سارے فائدے ہیں. ایک مرتبہ پنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد نواز نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر مسلمان تھا جو سرجن تھا، اور اس کی بیوی آئی جو خود بھی سرجن تھی، اور انہوں نے کہا کہ کمر میں اور جوڑوں میں بہت درد ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ برا نہ لگائیں، وہ معذور ہیں، لیکن ایک بات ہے، کرسی پر بیٹھنے کے بجائے زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے تھے نا. یہاں پر یہ میں بتانا چاہتا ہوں رکوع کس طرح کریں گے. اب رکوع نہیں ہو رہا، سجدہ نہیں ہو رہا، تھوڑے بہانے سے ہم جو ہیں کرسی پکڑ لیتے ہیں، یا ایسے ہی بس تھوڑا سا بہانہ ملا نہیں کہ ہم نے جو ہے کرسی کو اپنا ٹھیکہ بنا لیا ہے. اس موقع پر جو معذور ہیں ان کو الگ ہے، کیونکہ شریعت سے وہ معذور ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں مسلمان ہو کر اور سرجن ہیں، اس کے باوجود آپ نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا میں تو مکمل 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کی کمر میں اور جوڑوں میں درد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ رکوع کر کے بتائیں. جب رکوع کیا تھا وہ کیسا رکوع کر رہے تھے؟ صحیح معنوں میں رکوع نہیں ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بتایا محمد نواز صاحب ڈاکٹر نے کہ اس طرح رکوع کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے، اس کے بعد ان کے کمر کی تکلیف اور جوڑوں کی تکلیف اچھی ہو گئی. تو جو ہے کرسی پر بیٹھنے سے جوڑوں کی تکلیف اچھی نہیں ہوگی، یہ تو مزید بڑھنے والی ہے. اور رکوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. گردوں کی پتھری جو بنتی ہے، ہمارے یہاں گاؤں میں ہوا ہے، گردوں میں پتھری ہوئی، تو لکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں رکوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گردے کی پتھری کو دور کر دیتا ہے. ٹانگوں میں جو لکوا پن ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں مارو جمڑوں پگما تو کوئی خبر نہیں پڑے، مارے تو بھی سن تھے گے. تو یہ فالج پنا جو ہوتا ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں رکوع کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اللہ ہمارا یہ فالج پنا دور کرتا ہے. دماغ اور آنکھ کی روشنائی، دماغ کی قوت بڑھتی ہے اور آنکھ کی روشنائی بڑھتی ہے، لیکن رکوع بھی ویسا ہونا چاہیے. کمر اور سورین، یہ ہمارے ڈگرے کا باغ جو ہیں، یہ برابر ہونا چاہیے، تب جا کر سب رگیں کھلیں گی. ورنہ ہم اتنے وانکے اونٹ کی طرح رہتے ہیں تو رگ کھلنے کے بجائے اور جکڑ جاتی ہیں، تو اور وانکے ہو جائیں گے. پھر لکھا ہوا ہے کہ سجدے میں مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک امریکن ڈاکٹر واشنگٹن سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اگر عورتوں کو پتہ چل جاوے کہ نماز میں کتنی بیوٹی ہیں تو وہ شخص کبھی بھی، یہ تو عورتوں کی کہا ہے لیکن ہم سب کو ہے، کہ اگر پتہ چل جاوے کہ چہرے کی نورانیت نماز پڑھنے سے کتنی آتی ہے تو وہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑے، اور میک اپ کے خرچے بچ جاوے وہ الگ ہے. اس طرح لکھا ہے. یعنی کیا مطلب ہے، اپنی عورتوں کو اگر ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھاویں گے تو انشاءاللہ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بیوٹی پارلر کا خرچہ انشاءاللہ بچ جاوے گا، اور اللہ جو ہے روحانی طور پر نورانیت عطا فرماویں گے. یہی چیز ہے. اور لکھا ہے جس کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو وہ جو ہے ہر وقت وضو کرتا رہے. حدیث میں ہے کہ وضو جو شخص کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. یہی باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، لکھ کر تو میں بہت لایا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.